توجہ نال انتہائی توجہ نال وَرِضْوَانُ اللَّهِ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ الْأَتْقِيَاءِ الَّذِينَ هُمْ مَفَاتِيحُ الرَّحْمَةِ وَمَصَابِيحُ الدُّجَىٰ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کسی کا کندا نبی میں نام ہوتا ہے کسی کے کفن و دفن کا انتظام ہوتا ہے عجب ہے تیری دنیا میرے اللہ کسی کا پوچھ کسی کا مقام ہوتا ہے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ حمدہ صلوات کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے
جناب صادر گرامی قادر ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، احترام کے لائق موقرات، معززات، ماؤں، بہنوں، روحانی بیٹیوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے، اپنی خوشنودی واسطے، صرف اور صرف اپنے ہی راضی ہونے واسطے اللہ میری تخاطی حاضری اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرمانا۔ مبارکباد دے مستحق لوگ جڑے تکالیف ہر طرح کی برداشت کر کے خدا دے دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ دے قرآن کی عظمت نو کلے دے نال لائے رہتے ہیں، آپ محمد کریم علیہ السلام کے فرمان نو ہر حال سینے لائے رکھتے ہیں۔ اللہ اس جماعت حقہ نال اپنی رضا و رحمت عطا فرما، ان لوگوں کی اللہ عرش معلیٰ کو اپنی رحمت نال نصرت فرما، مدد فرما۔ دینی کمرہ کے اندر صاحب شوق لوگوں نے جس طرح محبت پیار نال شرکت فرمائی، یقیناً من لا یشکر المنعم لم یشکر اللہ، یقیناً یہ لوگ شکریہ میں مستحق ہے۔ اللہ پاک اپنی رضا رحمت نال اپنے فضل نال ان لوگوں کو دونوں ڈول برکت عطا فرمائے۔ جو کچھ میں عرض کرنا ہے سن چکے کہ فکر آخرت سے موضوع سے کچھ باتاں گوش گزار کروں گا۔ دیکھ رہے ہو میری حالت، میری طبیعت دیا کمزوریاں تمام ترین تمہارے سامنے ہے، دعاواں دا محتاج ہاں، دعاواں کی ضرورت ہے۔ ساتھیوں جو گزری اللہ نے سونی گزاری ہے، راضی نے ہو دعا کرتے رہو، اللہ کو دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال ہر بندے نو قرآن و حدیث کی خدمت واسطے منظور و مقبول فرما۔ میری گفتگو کا عنوان فکر آخرت کا ایک نئے طریقے نال ہوئے گا۔ میں عرض کراں گا انسانیت موت کے دروازے پر، انسانیت موت کے دروازے پر سمجھانے واسطے تھوڑی جی باتیں بھی کہوں گا۔ شیطنت موت کے دہانے پر، مگر اصل میری بات لوٹے گی انسانیت موت کے دروازے پر، اور 1.5 گھنٹہ انشاءاللہ خدا کی رحمت نال قرآن کی بارش بساواں گا۔ اللہ نے جتنے تک توفیق دیتی میں اپنے موضوع نال وفا کردیا ہوا عنوان نو معنون کراں گا انسانیت موت کے دروازے پر۔ کوئی گل میری یاد رہے گی، سمجھ جائے گی بھائی؟ جزاک اللہ۔ ادھر نہ دیکھو کی دیکھتے ہو خدا دے بندے ہو، اصولی سے بڑا ہی اس درویش میں دیکھی جاتا ہے۔ درویشہ میری طرف دیکھ، مینوں بار بار یہ کہنے سے مجبور نہ کری کہ تسی میری گل کی قدر نہیں کی تھی، ذرا توجہ کرو، اللہ برکت عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، بول دے نہیں، بولو خدا رضی اللہ تعالی، کروڑوں بار رضی اللہ تعالی، پھر کہو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ موت دیاں کھڑیاں، موت 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 دیاں گھڑیاں قریب ہوئیاں۔ بڑے لوگاں نو موت کو کیڑا ڈر لگتا ہے، تے ملا لوگاں نو بھی موت کو بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ کدی یہ نام بدلتے ہیں، کدی یہ حیرت بدلتے ہیں، کدی کچھ آختے ہیں، کدی ہے موت، موت کو ڈر لگتا ہے۔ اللہ خاتمہ ایمان فرمائے، موت یاد رکھیا کر، موت نو یاد کیتا کر۔ کدی آدھا وصال فرما گئے، کدی آدھا برقع پا گئے، کدی آدھا چادر وٹا گئے،
کیوں حضرت مولانا محمد سرور صاحب نام بدل کر برقع پا گئے، جی پردہ پا گئے، چادر پا گئے، منتقل ہو گئے، انتقال فرما گئے. اللہ اکبر. جتنے نام بدلی جاؤ، جننے پیسے بدلی جاؤ، یہ بھی ایک یہو جی حقیقت ہے جہاں نام صرف اور صرف موت ہی ہے، دوجا نام نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میاں موت 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 دیا گھڑیاں قریب ہوئیاں. سرحان صدیقہ کائنات صاحب نور شفاعت حبیبہ حبیب خدا سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق دی صاحبزادی جگر دا ٹکڑا مہاجر یہودی مہاجرہ بیٹی صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی طاہر باپ دی طاہرہ بیٹی مطہر باپ دی مطہرہ بیٹی مصدق باپ دی مصدقہ بیٹی طیب باپ دی طیبہ بیٹی سیدہ باپ دی سید باپ دی سیدہ بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرانے کھڑیاں نے. اور حضرت ابو بکر تے موت دیاں پرچھایاں لمحہ لمحہ رفتہ رفتہ قریب ہو رہی نے. صدیقہ طاہرہ اپنے ابے دے چہرے والے بیٹیاں نے آدیا نے بابی یادا تستسقل غمام بی وجہی سمال الیتامی عصمت للاراملی. اس حالت کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق طرف جاتے نے آدھے نے نہیں میری بیٹی ہے، میرا چہرہ نہیں ہے، ایک کوئی چہرہ کائنات اندر جدا نام اللہ نے محمد رسول اللہ بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس حالت کے اندر بھی پہچان ہے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام سے متعلق آتے نے کہ نہیں اے میری بیٹی میرا چہرہ دیکھ کر کے نہ کہیں کوئی چہرہ اللہ نے کائنات اندر بنایا، تیرا چہرہ میرے پاک محمد رسول اللہ کا ہے. اور رونا ایک فطرتی تقاضے ہے. یاد رکھ وہ لوگ ماں فوق الفطرت نہیں، ماں تحت الفطرت ہے. لوگوں نے یہ کوئی مغالطے پیش کیتے کہ ماں فوق الفطرت انہوں نے کردار کو پیش کرنا شروع کر دیتا. حقیقت بات ہے جدوں تک ماں تحت الفطرت لوگ بندے جان دے رکھے اس وقت تک مغالطے نہیں ہو سکتے. جدوں قانون نو خر کے عادت پیش کرنا شروع کر دیتا، قانون نو خر کے عادت تے محمول کرنا شروع کر دیتا، ماں تحت الفطرت نو ماں فوق الفطرت تے محمول کرنا شروع کر دیتا. وہ تو غلطیاں پیدا ہوئیاں، غلطیاں مزید پیدا ہو گیا جب اللہ دے قانون نو بندہ کر کے عادت تے محمول کرے گا. جب ماں تحت الفطرت نو ماں فوق الفطرت باتاں تے محمول کرے گا. توجہ کر میرا بھائی، توجہ کر. صدیقہ رو رہی نے، سیدہ عائشہ دی آنکھوں وچوں آنسو دیاں لڑیاں. حضرت ابو بکر صدیق کپ کپاندا ہویا ہاتھ سیدہ عائشہ دے سر تے رکھتے نے فرماندے نے میری بیٹی شاید تو اس کر کے رو رہی ہوے کہ میں مکے دے اندر اللہ دے دین تو اپنا مال پیارا سمجھیا. صدیقہ عرض کرتے ہیں نہیں بابا یہ کرتے نہیں ہے، تسی تے بلال نو آزاد کران واسطے 7,500 درہم نقد دیتے. خدا نو کہنا پیا وَسَنُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. سبحان اللہ.
صدیقہ پھر صدیقہ کی بات سن کے حضرت ابوبکر صدیق فرماندے شاید میری بیٹی اس بات پہ رو رہی ہوئے کہ میں مدینے کے اندر آ کر کے اپنا مال اللہ دے دین تو پیارا سمجھا، اللہ دے رسول دے حکم تو پیارا سمجھا۔ صدیق عرض کر دی نہیں بابا یہ گل نہیں ہے، تسی تبوک والے دن سوئی دے دھاگے تک اللہ دے دین واسطے وقف کر دیتا، خرچ کر دیتا تے اپنا جوڑا بھی اتار کر کے پرانا جوڑا پسند کر کے مدینے دے چوک اندر لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ ہے کوئی ابو بکر دا پٹکا تے جتی تے کرتا تے چادر لین والا، وہ پیسے پٹ کر کے آ کر کے پاک پیغمبر دے بیت المال میں جمع کرا دیتے۔ قرآن و جبریل گل کر کے ابو بکر نو کہنا پیا کہ کارے نبی جی کہہ دو ابو بکر نو خدا سلام آکھ دے نے۔ سبحان اللہ بابا یہ بھی گل نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر آدھے نے جی یہ بھی گل نہیں تے جی مینوں دسنا پڑے گا کہ میری بیٹی کیوں رو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ صدیق عرض کر دی ہے بابا رونا اس بات آیا ہے کہ میرا ابا سرائے عرب دنیا تو رخصت ہو رہا ہے، مگر اس وقت گھر اندر نہ تے نواں کفن موجود ہے نہ نئے کفن دے پیسے موجود ہیں۔ واہ صدیق واہ، تہانوں نہیں کر سمجھ آنی میرا ویر، تسی آپ دیا گلاں وچ مست جے آ ویکھ چنگا بھلا بندہ ہے تے تیرے نال گلاں کیتی جاندا ہے، اے او دے نال تے تو دے نال گلاں کر رہا ہے۔ پھر دوہرانا تیرے واسطے اس کے بعد یا اٹھ جاویں تے یا انساناں وقت اٹھ بعض کے معاملے میں بڑا فرق ہے۔ وہ ساتھی میں جان دین سارے کا نوکر ہاں، نوکر تیرا بھی ہاں، خادم تیرا، مگر میری خیر خواہی یہ ہے کہ اس مجلس میں کچھ لے کر کے جا، اپنا سب کچھ کھو کر کے نہ جا، دوبارہ گلا نہ کریں، تشریف رکھنی ہے تو میری عرض پہ غور کر۔ صدیق عرض کر دیا نے بابا رونا اس بات آیا کہ میرا بابا ہے سرائے عرب دنیا تو رخصت ہو رہا ہے، مگر گھر اندر نہ تے نواں کفن ہی موجود ہے نہ نئے کفن دے پیسے موجود ہیں۔ لوگ آدھے نبی دیاں دا ترکا کھا گیا، پاوے کتے کھا گیا۔ وہ جڑا بندہ کفن دے پیسے بھی گھر اندر نہیں رکھتا انہیں نبی دی بیٹی نو کیویں نجایا ہوئے گا۔ اللہ 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 حضرت ابو بکر صدیق کا نے دیکھا ہے بھی کوئی رونے کی بات ہے، کفن نواں ہوئے تے کی فرق پہ جائے، پرانا ہوئے تے کی فرق پہ جائے۔ یہ دو چادر ایک میں اتنے لئی ہوئی ایک لگ بجی ہوئی ہے، ان دو چادر کے اندر مینوں کفنا دے ہو تے نواں کپڑا میسر ہوئے کسی یتیم نو پہنا دینا جوندا بندہ موئے بندے نالوں زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ بس یہ وہی میرا بات ہے اور ایسے سے گردا گرد میری بات چلے گی کہ فکر پیدا کر، ڈر پیدا کر، آخرت کا خیال پیدا کر۔ ادھر ویکھے نا کوئی بندی کو دکان اتنے ایک دکاندار کے سامنے دو گاہک کھڑے ہوئے نے، آدھا چھیتی کر جلدی کر، مینوں صابن خوشبوئی دے، مینوں عطر دے، میرے جوان پتر دا بیاہ ہے، او دی نہلان دی تیاری ہو رہی ہے، او نہائے گا خوشبو او دے بدن وچوں مہکے گی، عطر لائے گا او دے بیاہ دا خوشی کا دن ہے، خوشبو مہکے گی۔ تو کیا بولتا ہے جلدی کر، میرا جوان پتر فوت ہو گیا ہے، او دے نبھان دا انتظام کیتا جا رہا ہے۔ صابن اکو جنس دی مگر گاہک دو نے، عطر اکو جنس دا مگر گاہک دو نے۔ ایک آدھا پتر دے بیاہ کی تیاری ہو رہی ہے، تو زیادہ پتر دے جنازے کی تیاری ہو رہی ہے۔ فکر آخرت اس کر کے میرے بنا میرے ذمہ لگایا، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل سے آخرت کا دل آخرت کی بات اثر کر جاوے۔ اللہ کرے کوئی ایک بندہ اس پوری مجلس میں جو آخرت کا فکر لے کر کے اٹھے، میرے سمیت سارے کی نجات واسطے انشاءاللہ ایک کو بندہ ہی کافی ہو جائے گا۔ اس پورے
ایک خرچے دا ایکو بندہ اگر نتیجہ نکلے کہ ایک بندہ آخرت دا فکر دل وچ لے کر کے اللہ دی رحمت نال اٹھ کھلوتا، میں سمجھاں گا سارے اہتمام انتظام دا ثواب اوہ بندہ ایڈا بڑا اجر ہو جائے گا کہ سارے سارے کو انشاءاللہ وہ ایکو اجر ہی ختم نہیں ہوئے گا۔ پھر سمجھ میرے بھائی، اس ارادے نال اسی کانفرنساں دا انعقاد کرانے آ، اس ارادے نال جلسے دے اہتمام کرانے آ، کوئی نشو و نما مقصود نہیں، کوئی دکھاوا مقصود نہیں، کوئی ریا مقصود نہیں، دکھلاوا مقصود نہیں، مقصود صرف یہ ہے کہ اللہ کے بھلے ہوئے بندے خدا دے دروازے تے آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرا ویر دکان اکو گاہک دو، ایک آدھا ہے جلدی کر سفید کھیتی پار، میرے بچے دا بیاہ ہے دا جوڑا سیتے گا سونا لگے گا، دوجا ہے جلدی کر لکھے دے تھان نالو کپڑا پار، چھیتی کر میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے انہوں دفن کرنا ہے۔ بس یہی فکر آخرت ہے۔ اسے دے درمیان بھی جو ایک بات نکل دی جائے گی، وہ کفن لے جا رہا ہے، وہ بیاہ دا جوڑا لے جا رہا ہے، وہ پتر نو لوہان واسطے خوشبویاں لے جا رہا ہے، ایک کفنان واسطے خوشبوئی صابن نہلان واسطے لے جا رہا ہے۔ ایک درمیان بھی جو ایک حصہ نکلدا ہے، وہ حصے دا نام فکر آخرت ہے۔ تے فکر آخرت نو میں ایک دلچسپ دے نویں عنوان نال منظر کرن لگا، میں کہاں گا انسانیت موت کے دروازے پر، انسانیت موت کے دروازے پر، اگرچہ شیطنت بھی موت کے دخانے پر، مگر تیرا کاری فقیر ایک ہوکا لاوے گا، عنوان بنے گا جدا نہ ہوئے گا انسانیت موت کے دروازے پر۔ کوئی گل سمجھ چاہیے ہے میرے جدہ جزاک اللہ، اللہ برکت عطا فرماوے۔ میں ذرا آخ تو کسی طرح دہرا کے دسو میں کی آخیا؟ میں آخیا انسانیت موت کے دروازے پر، بولو ذرا انسانیت دل وچ اتر جاوے، دماغ وچ جگہ پاوے، جویں ترے شیطنت شیطنت شیطان شیطنت موت کے دخانے پر، اسی طرح آئے گا انسانیت موت کے دروازے پر۔ اور بار بار کہاں گا کلو شیء خالق الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام گج کے بولو، یا تے تمہانوں گل پہنچ دی نہیں، یا گل پہنچ دی خیر سمجھ نہیں آتی، یا سمجھ بھی آتی خیر تو تسی بول کے راضی نہیں، تنہیں تو پتہ نہیں کیڑی گل صحیح ہے۔ میں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نام آیا ہے، سارے بندے گج کے کہو علیہ السلام، کروڑوں بار علیہ السلام علیہ السلام۔ فرعون دے دربار اندر فرعون آدھا موسیٰ جی اے دیکھو نا تسی جڑا کچھ آدھے ہو اسی او دا جواب تیار کیتا ہے۔ حضرت آدھے نے کی جواب تیار کیتا ہے؟ فرعون اپنے جادوگرانو آکھدا ہے کچھ موسیٰ دے سامنے ایڈیاں دلیلاں دا جواب دیو، اے توحید 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 کردا ہے، ذرا دا جواب دیو۔ انہوں نے رسیاں کڈیاں، اپنی خرجینہ وچوں رسیاں کڈ کر کے میدان اندر چھٹیاں۔ اللہ اکبر، وہ این اکھاں دے سامنے حرکت کر دیا کھویاں، ہلدیاں جلدیاں نظر آئیاں، مگر در حقیقت نہ وہ ہلدیاں سن، نہ وہ حرکت کر دیا سن، نہ انہاں اندر کوئی حرکت سی۔ ایک جادو انہوں نے اکھاں دے پا کر کے ان حاضرین نے مجلس دی اپنا جادو جگایا، رسیاں ہلدیاں چلدیاں پھردیاں اس طرح حرکت کر دیا نظر آئیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان ول ویکھیا، اللہ نے فرمایا موسیٰ جی تسی اپنا سوٹا سٹو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا سٹیا، قرآن دا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ
ما كانوا يؤفكون فألقي السحرة سجدا سبحان اللہ سبحان اللہ سارے دے سارے جادوگر سجدے دے اندر گر گئے قالوا آمنا برب العالمین۔ جو مزہ اللہ دے قرآن اندر ہے وہ دنیا کی کسی بات اندر نہیں ہے۔ سجدے دے اندر سارے دے سارے گر گئے۔ فرعون کہنے لگا کیا دیو آدھنے آمنا سبحان اللہ۔ بڑا ہی سواد آیا ہوئے گا جب یہ جادو کرا دے گے آمنا بے رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرعون آخر لگا میری اجازت کے بغیر ہی کرنے لگ گئے ہو۔ یہ آگے نے قالوا لا ضیرہ، یہ آخر فرعون آخر ہے تو ہانو پتہ نہیں ہے تا نتیجہ کی نکلے گا کہ نتائج پرواہ نہیں کری گا۔ یہ آگا کہ میں لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين لأقطعن أيديكم سبحان اللہ۔ میں تہاڈا سجا ہاتھ کھپا پیر بڑھ دیاں گا، کھپا پیر سجا ہاتھ کر دیاں گا، پھر طرفا کے سولی چڑھا دیاں گا، ثم لأصلبنكم أجمعين، سارے سولی چڑھا دیاں گا۔ اے سارے بندے پہ ایک زبان کر کے دل قالوا لا ضیرہ انا الى ربنا لمنقلبون انا نطمع ان یغفر لنا خطایانا۔ واہ سوڑیو تہاڈی بولی سونی موحدو موحدو، اللہ نے تہاڈی بولی کے بھی سونی بنائی ہے۔ اگر قالوا لا ضیرہ انا الى ربنا لمنقلبون انا نطمع ان یغفر لنا خطایانا۔ جڑیاں ہو گئیاں امید کرنے ہیں کہ ساڈا مہربان بادشاہ معافی دے گا۔ ان کنا اول المؤمنین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ موسیٰ جی ان اپنے نال دیا ساتھیاں مظلومہ بیلیاں نو راتوں رات لے کر کے چلے جاؤ۔ حضرت رات لے کر کے چلے۔ یا اللہ رات کیوں؟ سبحان اللہ، رات کیوں؟ دن کیوں نہ؟ فرمایا اے ہو جے انقلاب راتوں رات ہی لے آنے آ۔ سبحان اللہ، اے ہو جے انقلاب رات آ جاندے نے۔ رات نو سوے تے وزیر ہوئے، سویرے اٹھے تے اسیر ہوئے۔ اللہ اکبر، کیوں جی یہو جے انقلاب رات میرے شیخ کہندے سن مولانا غلام اللہ خان، اللہ رحمتہ کرے، اللہ درجے بلند کرے، یہو جے انقلاب رات سویرے راتی ستا تے ملک دا وزیر اعظم، سویرے اٹھیا تے ملک دا اسیر، رات دی تنخواہی اندر شام ہوئی تے اسیر، رات دا پچھلا پخت تے پھائے لگ کر کے فقیر۔ کیوں نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ یہو جے انقلاب رات، یہو جے انقلاب رات سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل تے اللہ نے مینو دکھایا رکھن دے، کیوں میں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو سیاح مولوی وہ جڑا موضوع نو اپنے عنوان تو نہ اکھڑن دے۔ ذرا توجہ کر، میرا عنوان آئے ماشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں دینے کہ اگو دریا دیا ٹھاٹھا
دریا دیا موجا تے پچھوں فرعون دیا فوجا اللہ اللہ اتنی قریب آ گئی کہ گھوڑیاں دیا ہنہناہٹا سنائی دے گئی اتنی قریب کہ سیاہ اندھیری کو پتھر چڑھتا تے کٹتا پیا گھوڑیاں دیا ہنہناہٹا نال فرعون کے ظلماں دی تصویر بننا پیا شداد کے فرعون کی قیادت کے اندر اور سچی ڈر فوج فرعون بے ایمان دی ان مظلوماں نو کچلن واسطے قریب ترین آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں دے چہرے کمزور پہن لگ گئے پریشان خون لگ گئے نوے سن کہنے لگے قالا اصحاب موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ موسیٰ جی اسی تے پکڑے گئے اگو دریا دیا موجا پچھو فرعون دیا فوجا پیرا خیٹ مٹ کر کے ختم کر دیں گے اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سر جھکائے کوئی سوچ رہے سن اے ناکہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ حضرت نے ماننا سنا نونے سر کیتا نگاہ اٹھائی آدھنے اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھن قال کلا ان معی ربی سیہدین واہ نبیہ سونیا جونے دا بل دس دیتا اللہ تے بھروسے دا طریقہ دس دیتا کہ مسلمان کسی حالت میں بھی نہیں گھبراندا اے ہو جے سخت حالت آ گئی ہے کہ فرعون دیا فوجاں دے گھوڑے دی دور اٹھتی نظر آ رہی ہے دریا دیا ٹھاٹا اپنی جگہ تے موجاں برقرار ہے حضرت آدھے نے قالا کلا ان معی ربی سیہدین ان کا بھروسہ پیدا کر رب نال ان کا توکل پیدا کر اللہ نال کہ جن نے تینوں پیدا کیتا ہے دنیا کے پیر اڈیاں رگڑ کر کے مر سکتے ہیں مگر مباحثہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جھوٹ بول دینے ہو جائے گا او کر دیں گے تیرا رب نہ چاہے اللہ کی قسم پتا بھی نہیں ہل سکتا رب جو چاہے وہاں ہوئے گا دنیا کی کوئی طاقت کہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آدھنے کلا ان معی ربی سبحان اللہ سیہدی یا اللہ کی ہوئے فرمایا موسیٰ جی اپنا سوٹا دریا تے مارو ساڑی ایک ضرب المثال بنی ہوئی ہے بھرا آپس میں لڑے ہوئے ہو تو سنو کران والے آدھے نے کدے سوٹا ماریا پانی بھی وقت ہویا کیوں بھی آنے نے کہ نہیں جڑے سلو کران کے حق کے مخلص ہون وہ کی آدھے نے کہ کدی سوٹا ماریا پانی بھی وقت ہویا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کدی لڑائی لڑیا برا بھی وقت ہوئے برا تو کدی وقت نہیں ہوتے اللہ اکبر مگر اللہ دے نے تہاڈیاں ضرب المثالاں غلط ہو سکتی نے اللہ دا قانون قدرت غلط نہیں ہو سکتا تہاڈیاں گلاں غلط ہو سکتی نے مگر اللہ دے بنائے ہوئے اصول کدی غلط نہیں ہو سکتے یا اللہ کی سبحان اللہ یا اللہ کس طرح فرمایا پیارے موسیٰ سوٹا مارو فاضرب بعصاک البحر اپنا سوٹا دریا تے مارو کہو سبحان اللہ اللہ اکبر کیا مزہ ہوئے گا کہ نبی دے سامنے فرعون دیا فوجاں دی اڑتی ہوئی دھوڑ آ رہی ہے اور ادھر دریا دیا موجاں تے ٹھاٹھا تے لہراں تے بہرا طاقت دے نگاہ بہرا ہی بہرا ٹھاٹھا ہی ٹھاٹھا اڑتی ہے او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشا موج من فوقی سحاب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا ماریا بول سکیا کی ہویا سوٹا ماریا کدے سر چ ماریا مشرک دے نہیں کدے سر چ ماریا بول دریا دے سر
دریا دے سر کناریا قرآن دا فن پالا کا فکان کلو فرق کالطود العظیم. اللہ تیرا قرآن سچا، جو مزہ خدا دا قرآن پڑھنے کے اندر دنیا دی کسی کتاب اندر نہیں. حضرت نے سوٹا ماریا تے پانی پھٹ گیا. آدھے جی نا پانی وقت نہیں ہوتا. یہ دنیا دا اصول ہے. مالک دا اصول کیا ہے کہ جدو میں چاہا تو پانی وقت ہو جاتا ہے. فن پلا کا پکانا کلو فرق کالطود العظیم. دریا دے وچوں رستے بنن لگ گئے اور پانی تہ بتہ جمنا شروع ہو گیا. پانی تہ بتہ کالطود العظیم. پانی تہ بتہ جمتا چلا گیا. توتے بنتے گئے، پہاڑ بنتے گئے، پانی دے سڑکاں درمیان وچوں بن گئیاں، رستے بن گئے. ہوا چلا کر کے رستے سکا دیتے. حضرت موسیٰ نے گزرو ساتھیوں، حضرت ساتھی گزرتے سن. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امتی تے صحابی منن والے کہا منن والے کمزور ایمان والے سائی مگر گزرتے سن. جدو گزرتے سن تے انہاں دے پیراں وچوں اٹھدی ہوئی دھوڑ نظر آئی. دھوڑ کیوں اٹھائی بندیو؟ دھوڑ اٹھتی ہوئی کیوں نظر آئی؟ گوجرے والے نو پتہ چل جاوے کہ رب وہ ہے جڑا ہونی نو انہونی بنا دیتا ہے، انہونی نو ہونی بنا دیتا ہے، ممکن نو ناممکن تے ناممکن نو ممکن بنا دیتا ہے. او دے کن والا نون بعد وچ پورا ہوندا ہے. تیرے رب دا ارادہ پہلے پورا ہو جاتا ہے. ایلی تے سرو جمان والے جھوٹ بول دے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. جو کرتا ہے صرف عرش والا ہی کرتا ہے. اللہ اکبر. پچھو آ گیا فرعون، کہنے لگا دیکھا جی میں سڑکیں بنا دیتی ہیں. ایمان نال دسو بولا فرعون نے بنائی سن؟ کیوں بھائی بنائی سن؟ زیادہ کیے میں سڑکیں بنا دیتی نے. اللہ اکبر. معلوم ہوا مشرکاں کی عادت شروع تو ہی جھوٹ بولنے دی ہے، کافراں دی عادت شروع تو ہی جھوٹ بولنے دی ہے. اے جدوں بھی بولتا ہے ظالم خدا دی خدائی وچ جھوٹ بولتا ہے، اللہ دی کبریائی وچ جھوٹ بولتا ہے. اے جدوں بھی ظالم بولتا ہے خدا دی توحید وچ جھوٹ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دی الوہیت و ربوبیت وچ جھوٹ بولتا ہے. اللہ دا میں کرنا تے مشرک دا میں کرنا. بڑی بڑائی کرنا. سبحان اللہ. یہ ہویا فرعون آ گیا آدھا میں بنائی سڑکاں. اللہ اکبر. تے اپنے فوجیوں نو آدھا چھتی انہاں دا تعاقب کرو جانے نہ پان. اللہ اکبر. تے دلوں جاندا ہے کہ بنائیاں میں نہیں. ہائے دلوں جاندا ہے کہ بنائیاں میں نہیں. زبان نال جھوٹ بولدا ہے مگر دلوں جاندا ہے کہ میں نہیں بنائی. اللہ اکبر. اللہ اپنی رحمت نال سو جاتا ہے. ایک گھوڑی اپنی پیچھے پیچھے خدا دا ہے. ایک فوجاں درمیان وچ پانی دے پانی. اللہ اکبر. دریا دے وچ جا رہی نے، دھوڑ اڑتی جا رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں دا آخری امتی باہر اور فرعون دا آخری امتی اندر. فرعون بےایمان کافر دا منن والا آخری اندر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا آخری ساتھی باہر. قرآن آتا ہے فَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا فَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. دریا وہ جہاں تخت جمیاں ہوئی، پہاڑ جتنے تودے جمے ہوئے، پہاڑ جتنے پانی دیا تہ جمیاں ہوئی. اے آخری دھوڑ اٹھا دے ہوئے باہر. کہنا دھوڑ اٹھا دے ہوئے باہر. دھوڑا اٹھدیا ہوئی باہر. اینا بےایمانا دا تیرا کاریا دا شیطنت موت کے دہانے پر، شیطنت موت کے دہانے پر. شیطان بندے دیا فوجاں اندر. تے قرآن دا فَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
یا اللہ ہن کی ہویا؟ فرمایا گزرنے والے گزر گئے نے، دوستا دشمنوں وچ پہچان پیدا کر، پانی پہچان پیدا کر، دوست گزر گئے نے، دشمن آ گئے نے، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ۔ فرعون اپنی گھوڑی پیچھے کدان لگا، اللہ نے جبریل نو گھوڑا دے کر کے بھیجا، اللہ اکبر، گھوڑے نے لگائی چھلانگ فرعون کے پانی دے اندر، ڈبن لگا، کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، قرآن آتا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ سبحان اللہ۔ ہن بک کرنا ہے، ہن بکواس کرنا ہے، کوئی تیری توبہ قبول نہیں، کوئی تیرا ایمان لانا قبول نہیں۔ شیطنت موت کے بہانے پر کئی ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، ایک چھوٹی سی مثال اور دے کر کے اپنی بات شروع کر دوں۔ میرا موضوع ہوئے گا انسانیت موت کے دروازے پر۔ ذرا زور نال گج کے بول کی عرض کراں گا، انسانیت موت کے دروازے پر۔ ایک کوئی بات بس، حضرت نوح نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے نو آواز دینے میاں شیطنت موت کے دکھانے پر فرماتے نے بنادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا۔ اللہ 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 اللہ، اے میرا بیٹا، اے میرا بیٹا، ہاں میرے نال کشتی میں سوار ہو جا، فَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کافرہ نال نہ ہو، میری بیڑی سوار ہو جا۔ بے وقوف اگو شیطنت موت کے دکھانے پر شیطان صفت بندہ کیا ہے، آدھا ہے قالا اللہ قال حضرت نوح علیہ السلام دے جواب اندر آدھا ہے کہ قصہ آوی الى جبل یاشمنی من الماء، میں پہاڑ سے چڑھ جاؤں گا۔ حضرت جواب اندر دل قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اگے ادخال الہی، ادخال الہی کیا ہے؟ فحال بینہما الموج فکان من المغرقین، موجہ ہے، ڈبکیاں کھان لگا، غوطے کھان لگا، مگر حضرت نوح علیہ السلام دے کلیجے میں انسان کا دل دھڑکدا ہے نا۔ بنادا نوح ربہ وقال رب ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا، اللہ میرا بیٹا ڈب چلے ہلاک ہو چلے، تیرے وعدے سچے سائیاں، تیرے وعدے نال انکار نہیں کرے، میرا بیٹا ہے یا اللہ ڈوب رہا ہے، میں 950 سال تیرے دین کی تبلیغ کی ہے، پتھر کھائے مارا کھا دیا، اکو دعا من لے کہ میرے بیٹے نو بچا لے۔ آواز آئی قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ شیطنت موت کے بہانے پر حضرت نوح ہاتھ بند کر کے آدھے نے اللہ معاف کر دے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ۔ نوح جی ان نہیں ہوئے گا کہ تیرے مشرک بیٹے نو معاف کریے،
ان ہو سکتا ہے کہ لنکونن من الجاہلین، مگر ان نہیں ہو سکتا کہ تیرے مشرک پتر نو تیری کشتی تے چڑھائیے۔ گنہگار بندہ خود رو پوے کہ اللہ معاف کر دیندے نے۔ نبی واسطے نبی بندہ نبی باپ ہو کر کے مشرک بیٹے واسطے روزہ رہ جاوے، اللہ معاف نہیں کرتے۔ نبی بیٹے واسطے مشرک باپ روے، مشرک باپ واسطے نبی بیٹا روے، اللہ معاف نہیں کرتے۔ گنہگار خود رو پوے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے شیطان موت کے کہانے پر ایک گفتگو کا آغاز ہوا کہ انسانیت موت کے دروازے فرعون کی بیٹی مشاطہ کرنی دینے والے فرعون نے اپنی اولاد کو ملی 40 سال آسیا گھر آباد رکھی، مگر میرے جو اولاد نہ ہوئی فرعون کی اولاد ہی دنیا میں ہو جائے۔ یا کیا کسی کھانا رب کو مولا لوگوں کا کرنیاں والا ہرمیاں والا لوگوں دیا پگڑیاں سوارن والا بیڑیاں بننے لان والا، مگر اپنا عالم ایک ہے کہ اولاد نہیں۔ لے پالک نے ایک لڑکی پالی، کنگھی کرنے والی کو لوگ کنگھی گری گر گئی، نیچے گر گئی، اٹھا کر کے آدھی ہے بے اسم رب موسیٰ و ہارون، سبحان اللہ۔ وہ دبک کر کے فرعون کی لڑکی دوڑتی ہوئی فرعون کو پہنچی، آدھی ابا مشاطہ کنگھی کرنے والی آدمی ہے بے اسم رب موسیٰ و ہارون، تو روز آخنے انا ربکم الاعلی، بھلا تیرے سوا کوئی اور بھی رب ہے؟ مشاطہ نو پکڑا لیا ہو میرے موحد بھائیو، توحید والے ہو، سنت والے ہو، او میرے بریلوی دوستوں تھے بندی الحدیث بھائیو، فرعون نے بلوایا سن ذرا کاری کرو انسانیت موت کے دروازے پر۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منن والی ایمان لانے والی بے اسم رب موسیٰ و ہارون کہنے والی فرعون کے دربار اندر فرعون آخدا کیویں گل ہے؟ آدھی یہ جھوٹیا خدا وا، میں سچے خدا دی بات کر دیا، سچے خدا آسمان والے رب دی بات کر لیا، سچے رب دی بات کر لیا۔ 7 پتر تھے، 7 پتر منگا لے اور کڑا خیا تیل کا کھولا کر کے نیچے اگ سے پرمبر بڑکائے جا رہے اور پورے مصر میں ڈوڈی پھرا دیتی، جاؤ میری باغیہ کا خسرا کے دیکھو۔ 7 پتروں کی قطع لگی ہوئی، اللہ دی توحید واسطے سڑ جانی مگر رب نال شرک نہ کرے، قتل ہو جانی ٹوٹے ہو جانی مگر اللہ نال شرک نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے دوستوں کو انج کا موقع آوے پھر انج بھی ثابت قدمی بکھائیو کہ ٹکڑے ٹکڑے تک ہو جانا برداشت ہے مگر اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنا برداشت نہیں ہے۔ ایک لڑکے کی چوڑیوں پکڑیا جلاد نے اٹھا کر کے کڑاہے کے اندر سٹیا، جب ماں کے سامنے ان کی بات بیتے پھر ادو بڑے دل کردے تھے بڑے کلیجے والے کی بات ہے۔ یہو جہ حالات میں اللہ کی توحید کی دامن نو ہاتھوں نہ جان دے تے وہ بہت بڑا عظیم انسان ہے۔ ایک بچہ چلیا گیا، ہڈیاں کھلا ہو کے ترن لگ گئی، کہنے لگا بول مشاطہ کچھ گل سمجھنی چاہیے مگر ادھروں کاری دا عنوان بھی تے بچ رہا انسانیت موت کے دروازے پر۔ کہنا سبحان اللہ، ذرا ٹھنڈ نال بولتا انسانیت موت کے دروازے پر، انسانیت موت کے دروازے پر پہنچتے ہے کہ کل شیء خالق الا وجهہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ دوجا بچہ، تیجا چلیا گیا، چوتھا چلیا گیا، پنجواں چلیا گیا، 6 کے بعد 7ویں دی واری آئی تے بچہ کلیجے تے لگیا دودھ پی رہا ہے، بے نیاز ان باتوں کو لوگ کے گیرے کے کی گزری ہے۔
جب فرعون نے دیکھا بادشاہ کوئی سوچ سمجھ والی بات ذہن میں چاہیے یا بھی رب المشرق والمغرب لا الہ میریو بہنوں میری روحانی تھیو تو خانو کانفرنس کا فائدہ ایک ہی ہونا چاہتا ہے اور عقیدے کا فائدہ ہونا چاہتا ہے. اللہ کرے میرے تہاڈے میرے دیرا سمیت تہاڈے سمیت میریاں دھیاں میریاں روحانی بیٹیاں سمیت اللہ کرے اے بات ہر ایک دے عقیدے کی اصلاح کا سبب بنے نسلاں کا نسل دا ثواب اللہ کرے پوری محمدی اور ان دیرا نو اللہ پہنچاتا رہے اپنی رحمت میں حفاظت. فرعون آخدا ہے آپ مشاطہ کو گل سمجھ آئیے بی بی آخریو بے قدر ہم رازمائے تو تیر آزما ہم کی کر رازمائے. بچے نو چوڑیوں پکڑیا چلا دے اٹھا کر کے کڑا خیر کر سکیا اچھال کر کے سکیا ماں دا چلے جاتی ذرا رک گیا ذرا تھر ہو گیا پیا بچہ وچوں آواز دادا کملیے پائے کی سوچن لگ گئی ہے چھلانگ لاوے نا اللہ نے آکرو کے کلو گلزار کر چھڑیا ہے. ادھر دیکھو چل گئی سب بچے چل کے پھلا ہو گئے تیرے کاری کا دعویٰ بڑھنے لگ گئی. اگر انسانیت موت کے دروازے پر انسانیت موت کے دروازے پر معراج والی رات میرے پیغمبر کہے کہ بخشتے ترین اندر ایک کستوری دیا اٹا والا محل وہ دور دور کستوری دیا مہکا کے لشکا آ رہی نے حضرت فرمانے نے جبرائیل ایک کستوری دیا اٹا والا کہتا مکان ہے جواب دیتا حضرت اس مشاطہ بی بی کا مکان ہے جڑی 7 پترا سمیت چلتے ضرور گئی مگر اللہ نال شرک نہیں کیتا. میرے نبی نو پوچھنا پیا ایڈا مہکا والا مکان کیتا مکان ہے اس مشاطہ کا مکان جڑا کاری کا عنوان بن گئی انسانیت موت کے دروازے پر انسانیت موت کے دروازے پر مر ہر ایک نے جانا ہے مگر کوئی ان کا باب بن کر کے جا کہ لوگ گھڑوا کے ایک انسان دنیا کو کیا. میرا علامہ احسان الہی جلیل جس وقت ملک کو لوگ جان لگے اور یاد ہے کہ جان لگے جس ویلے جان لگے کہ آخری الفاظ دیش ہے آسمان میں منہ کر کے کہنے لگے اللہ میں بہت گنہگار ہوں میں نے لاکھ گناہ کیے ہوں گے مگر قسم ہے تیری ذات کی اللہ میں نے تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا. انسانیت موت کے دروازے پر مرتے ہر ایک نے جانا ہے کوئی ایک دی موت تلاش کر جو لکھا جاوے انسانیت موت کے دروازے پر. مولوی کسی کی جتی چکے کا ذرا کا خیال کرے جا جا رہا جی نا یہ جتی کے ارادے جا رہا ذرا کا خیال کرے یہ پیر دے خولی دے جدھر خولی دے کھسکاندے نے کسی کی جتی جڑا اٹھے ان کا خیال رکھتی آئے تو ڈنڈا نک سے ٹکائی آیا جی نال ہی این اس ویلے اٹھن کے بھائی لوگ اپنے خیال کرے تو میں ذرا اپنا دھندا رکھوں. اللہ بولو یہ عرض کرنے لگا انسانیت موت کے دروازے واہ واہ آسمان پکارے کے بعد اللہ دیا بندیا اللہ کی توحید کا حق ادا کر دیا. زمین کا ذرہ ذرہ دعا کرے کہ جا رہا ہے ایک آدمی جگہ لکھی جا رہا ہے انسانیت موت کے دروازے پر. فرعون گھر اندر آیا کر کے محل کے اندر ویکھدا ہے محل کے اندر آ کر کے ویکھدا ہے کہ آسیہ نماز پڑھ رہی ہے. میرے پتر بولو کی کر رہی ہے سب بولو نکے نکے پتر بولو آسیہ کی کر رہی ہے نماز. پھر تسی بھی پڑھے ہو ماشاءاللہ میرے واسطے بھی دعا کرو میری بہنیں بھی نماز پڑھیا کرے. ایک نماز فرق ہے کافر کے مومن کے درمیان. ہندو بھی نماز نہ پڑھے تو میں بھی نماز نہ پڑھیا فرق کی ہوئے گا فرق ادو ہوئے گا جب عیسائی نماز نہیں پڑھے گا تو پڑھے گا میری بہن نماز پڑھے گی عیسائی نماز نہیں پڑھے گی ہندو نماز نہیں پڑھے گی میری بہن نماز پڑھے گی ادو فرق ہوئے گا.
بات کوڑی نہیں ہوگی، کیوں بھائی کوڑی مسئلہ نماز کا کوڑا جہا مسئلہ ہے. پھر اللہ کو دعا کریے اللہ اپنی رحمت نال سارے میرے دنیا کو پکا کرنا. یہ ٹیپا والے بھی میرے پھرتے ہوتے ہیں نا، کدی کدی میں پوچھ رہا ہوں کہ میرا پتر رات کفر کی نماز پڑھی سی اور پھر اس ویلے تو اسی جلسے کا انتظام کرتے سو. میں کیا اثر ویلے اور پھر واجبہ پینٹ ٹائم کے کمرے شامیانہ اور لاؤڈ اسپیکر سیٹ کر رہے تھا. میں کہ مغرب ویلے اور پھر مہمانوں کا خیال کر رہے تھا. میں کہ عشاء ویلے اور پھر خانو روٹی کھوا رہے تھا. میں کہ صبح بھی اگر رات 4 بجے ان چڑیا سے سویر کی کتوں پڑھ لینی تھی. ہم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 5 نمازاں جو میری کانفرنس کے نامے لگ گئی تو پھر یہ کانفرنس باعث رحمت میرے ویر واسطے ثابت نہ ہوئی، باعث لعنت ثابت. اگر لفظ بڑا سخت ہے مگر قبول کرو کہ اگر کانفرنس نے میرے ویر دیا نمازاں ضائع کرا چکی تو یہ واسطے کانفرنس باعث رحمت ثابت ہوئی. کانفرنس باعث رحمت یہ ہے کہ کاری بھی نمازاں پابندی نال کنجے پڑے تو بھی میرا ویر پابندی نال نمازاں پڑھے. میری بہن، میری بیٹی، میری روحانی تھی تشریف لا رہی میری بچیاں وہ بھی نماز پابندی نال پڑھے. کیوں بھائی بات کر دی کہ نہیں نا؟ آسیہ بول پھر کی کر رہی ہے؟ نماز پڑھ رہی ہے تو تیرا کاری آتا ہے انسانیت موت کے دروازے پر، انسانیت موت کے دروازے پر. میری بہن آدھی نے جی اسی کی کر سکنے ہاں، میرا پتر تسی بہت کچھ کر سکتی ہیں جی. ادھر دیکھو ایک عورت نے انقلاب لے آنا ضرور شہید ہو گئی مگر لکھ گئی کہ انسانیت موت کے دروازے پر. آسیہ کی کر رہی ہے ہدیہ بدنی ربی. آسیہ نماز نہ پڑھتی جھگڑا کبھی بھی نہیں سی ہونا. جھگڑا ادو ہویا جب نماز پڑھی اور آپ یاد کی رہی کیا جھگڑا دل میں آتی رہی لا الہ الا اللہ آمنت برب موسیٰ و ہارون آخری رکھتی دل کے اندر. کبھی جھگڑا نہیں سی پیدا ہونا. جھگڑا ادو پیدا ہویا جب نماز پڑھی. جھگڑا کدو پیدا ہویا جب نماز. فرعون آختا ہے کئی نماز پڑھتی ہے، شیطان آختا ہے کسی نماز پڑھتی ہے، انسان آختا ہے رب کی نماز پڑھنی ہے. سبحان اللہ. انسانیت کی آتی ہے رب کی نماز پڑھنی ہے. فرعون نے آسیہ کا لباس چھین لیا، زیورات اتار رہے، ملکہ معصومہ دے سر تو تاج لاکھ لیا، تخت کو اتار کے دھکے دے گیا ہویا باہر چوک میں کھڑا کرا دیتا. اگر ٹوٹے پٹا گیا مصر دے اندر سب عورتاں باہر نکل کے میری باغیاں دا میرے گھر وچ بغاوت والی دا حشر وے کر اے دیکھنا. آسیہ چوک اندر کھڑی ہوئی ہے، ہاتھ وچ جھاڑو پکڑا دیتا ہے. اللہ اکبر. آدھا پھر جھاڑو لے کر کے کھڑی ہوئی ہے. مصر دیا عورتاں 5000 روپیہ دے 6000 غرض مسلم لکھے مفسرین نے عورتاں باہر نکل آئیاں ہزاراں کی تعداد اندر. آدھیا نے دیکھو آسیہ کس حالت وچ ساڈی ملکہ معصومہ ساڈے فرعون کی گھر والی کس حالت وچ کھڑی ہوئی ہے. اگے آ کر کے آدھیا نے بیوی کی جرم کر بیٹھی ہے جو تخت تو اتر کے تختے سے آ گئی ہے. تیرے لباس چھین لیتے گئے، تیرا تاج چھین لیتا گیا، تیرا راج چھین لیتا گیا، تیرا باغ چھین لیتا گیا، تیرے کپڑے اتار دیتے گئے. یہ حال کی بن گیا ہے. رب کرے جڑا کچھ مینوں ہو گیا ہے اللہ کرے تو خانو بھی ہو جاوے. اللہ کرے تو خانو بھی ہو جاوے. آدھی کی ہوا آدھی میں آمنت برب موسیٰ و ہارون. آدھی میرے پاس سے کوئی گل ہے. آج یہ کرتے ہوگی بھی کہ میں اللہ بھی تو عید من کے دی نماز شروع کر دیتی ہے. وہ نبی موسیٰ تے ایمان لے آئی آدھی نے جے ہو گل ہے کہ بی بی جیڑا تیرا عقیدہ ہے تو عید والا او اج تو ساڈا عقیدہ ہے.
فرعون نے دیکھا کہ یہ سارا ہی مصر ایسے آسیہ بھی ایسے قربانی تو تھوڑی جی قربانی تو مسلمان ہو جائے گا. انہیں جلدی نال آسیہ نو پھٹے تے چلوانا شروع کر دیتا. جسم وچ میخا 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 ٹھوکریاں شروع کر دیتیاں. واہ اللہ کی بندی نے مگر میرا ویر نے تیرے کاری کا دعویٰ بن گیا. انسانیت موت کے دروازے پر کبھی یاد کیتا جائے گا. انسانیت موت کے دروازے پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. جسم وچ میخا ٹھوکیاں گئی. جسم کینے وانگوں کچوک ہو گیا. ہڈیاں سرما بن گیا. خون کا آخری قطرہ نچڑتا چلیا گیا. یہ بندی آدھی ہوئے گی عرش والیا یہ سارے پیار تیرے نامے لا سکے. سبحان اللہ. اتنی گل تڑپ گئی ہے. خون کا آخری قطرہ نکلنا چاہتا ہے. یادی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. ایک ہے نا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ این رضا ملتی ہے مگر اس پہ ہوتی ہے محنت زیادہ. اللہ اکبر. ہوئے بھی کچھ نہ میرے ویر نو. نماز تو خود بھی پڑھن نہیں آتا. گرمی ڈاٹی ہے. عشاء ویلے نہیں آتا. نیندر آئی ہے. صبح ویلے نہیں آتا. چھندے نو جگائی نا. میرے پاک محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نماز جس ویلے قضا ہو جاتی ہے بالا شیطان علی خیشومتہ وہ دے نک دی کوٹھی دے شیطان متر کر کے جاتا ہے. کیا میرے محمد کا فرمان صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو پھر شیطان نو موقع دیو گے تو نک سے موترے. بولو موقع دیو گے تو کی کرو گے پھر سویرے جس لئے نماز پڑھو گے کہ شیطان تہاڈے نک سے پیشاب نہیں کرے گا. یہ مینوں پاک رب دی قسم دے جے نماز نہیں پڑھو گے تو شیطان تہاڈے نک سے موتر کے جائے گا. میرے پاک محمد نے فرمایا ہے بالا علی خیشومتہ. شیطان یہ نماز بندے کی نک کی کوٹھی سے موتر کے جائے گا. جی خیشومت ہی لگ جائے. خیشومت ہی لگ جائے. اذن کا بھی خیشومت ہی کا بہرحال بابا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمانا. بولو اللہ محفوظ فرمانا. میں عرض کر رہا جی بندی کی آدھی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. انسانیت موت کے دروازے پر پھر مار اڈاری پہنچی جنت مکان اڑتی جا رہی ہے اور کاریادا انسانیت موت کے دروازے پر پڑھتا تھا کلو شیء خالق الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. اور ذرا تھوڑا جا ہو رہے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. انطاکیہ کی بستی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 70,000 کے مجمع کے اندر 2 رسول کھلے جو ایک اور سرے تو کھڑے ہو کے اللہ بھی توحید بیان کرتا ہے. ایک ایسے سرے تو پھر قرآن آتا ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. عبد الحفیظ صاحب فیصل آبادی زندہ باد. حقہ آل عزیز زندہ باد. اللہ اکبر. اللہ نے 3 رسول بھیجے جو اللہ کے دین کا ناز کر رہے تھے مگر بد نصیب کیا دیے قوم کی آخری ہے اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ. اسی تہانوں منحوس جان لیا. سانو توحید سنان آئے ہو
جو اسی دنیا کا مشرک رہ گئے ہو اور تمہیں کوئی نظر نہیں آیا ان لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم. اللہ کے نبی پھر سمجھا دے پھر آتے کہ اسی اللہ کا دین تو سانو سنانا آیا کوئی اجرت نہیں لیندے خدا کا دین پہچان آیا اور تسی سانو منحوس کو آکھتے جے. قرآن آتا ایک شخص کے پلے کنارے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا جو تیرے کاری دا عنوان بن کے آیا انسانیت موت کے دروازے پر ترخان قوم دا پیرے جتی ٹوٹی ہوئی سر تے رومالڑا پھٹیا ہویا چادرا ٹوٹیا ہویا موڈے تے پیشہ یا کلاڑا رکھیا ہویا. اللہ اکبر او نبیوں دا باز سندیا انہوں نے قریب آ کر کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے آ کر کے کہنے لگا بد نصیب قوم انبیاء دا کہا من لو اللہ دی توحید دی دعوت من لو. یہ کہنے لگے پہلے تے تو دسنا کہ تو کی آخنا اگر بمالی اللہ اعبد الذی فطرنی. یہ سورہ یاسین ہے اس حد تک کہ تسی بھی جان دے گے کہ مردے بنتی کرنے والی سورت بڑھیے کہ مردہ چھیتی بنتی ہو جاتا ہے. اگر 5 روپیے مولوی کی جیب چپا تب کے سورہ یاسین پڑھے چھیتی روانگی ہو جاتا ہے. کبھی آپ بھی پڑھیا کر کے یہ حکم کی ہے مت کہ قیامت والے دن یہ ہو جائے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. منہ سے مہر لگا کے اللہ ہتھا پیروں بلا ایک ہے لما شہدتم علینا جگو جواب آوے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. چلو یہ کریے بات میرے کریے بھائی یہ آخر نے وہ ترکھانا انہیں تو سادے نال کھانا پیندا کی آخر لگ گیا ہے کی بولن لگ گیا ہے ادا ذلہ فی ضلال مبین. ہن کیڑی سوکھڑی لگ گئی ہے کہ پہلے گمراہ سے کہ ہن کی بن گیا ہے. میرے دوست میرے بھائی میرے محترم مولانا محمد سرور صاحب ایک وقت سی کہ وہ اے بھی حنفی سن اسی بھی حنفی سن. اللہ تبارک و تعالی نے موقع لیا خدا نے رحمت کی تھی اور دربار عبد الحکیم سے میں پڑھتا رہا قبراں تو ریوڑیاں چگڑیاں جی گلا میں صافے پا کے میری تیرے اگے تیری اودے اگے میری سندا نہیں تیری موڑدا نہیں مگر اج وینے اللہ نے ایک مشرک بندے نو موحد بنا چھڑے. میرا ویر یہ دعوت کے طور پہ ہے یہ دعوت اور محبت کے طور پہ ہے. ایک بندے نے توتا پالیا ہوا سی وہ دیس سے جان لگا لگا توتیا تیرے دیس سے چلیا کوئی سنیا دے انہیں آخیا میرے پچھلے دوست ملن تو انہوں نے میرا سلام کرے. انہیں جا کر کے سلام کیا ادو شعور اللہ نے انگا دیتا ہوا سی کہ توتے سارے ننے پہ گئے انہیں اکیلے مر گئے اپنے دوست کے دراز میں سارے ہی بن گئے. یہ جا کر کے انہیں پوچھا سنا میرے دیش کی باتاں انہیں کیا یاد جب میں میرا سلام دکھانا کہ میرے سارے بیٹی مر گئے وہ سارے ننے پہ گئے جس میں نے یہ پانی کا گٹھن چکیا کہ یہ پڑاکا مار کے باہر آ گیا دیوار سے بیٹھ گیا کہنے لگا میرے دوست والے پیغام دیا تھا یہ جوڑا چکنا سے پہلے مر جا مرنے کا میں بھی اپنے دوستوں کو پیغام دینا جوڑا چاہتے ہو کہ میرے محمد کے قدمہ بتا دو جوڑا چاہتا جی ایک ہی راہ دے اور راہ میرے پاک محمد الرسول اللہ والی راہ ہے. کہہ دے کہ جیدا کلمہ پڑھی گئے وہ بھی کل منی دی ہے جیدا کلمہ پڑھی گئے وہ بھی آنکھیں لگی گئے. اللہ نے میرے نبی دی ذات اعلیٰ بنائی ہے بات اعلیٰ بنائی ہے کائنات والی دی قسم ہے میرے نبی دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں وہ دی بات جہی کسے دی بات نہیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی انسانیت موت کے دروازے پر یہ آدھے نے ہون کی بن گئی تیرے نال آدھا انی آمنت بربکم فاسمعون آدھا یہ نتیجہ کی نکلے گا تیرے بچے تینوں روون گے یتیم ہو جائے گی عورت تیری بیوہ ہو جائے گی ماں تیری تینوں لگے گی تو نظر نہیں آئے گا اگر میری گل ہن سن لو میں جان گیا تہاڈے ارادے میں پہنچ گیا تسی مینوں مارو گے تے مارو گے جس ویلے تے کہو گے جے ایڈا ہوندو تے تیرا رب تینوں چھڑا نہ بچا نہ لیندا آ جڑے تیرے رسول کھلوتے نے تے تینوں چھڑا نہ لیندے آدھا سنو آدھا یریدنی الرحمن بضر واہ سونے موحدہ تیری بولی کے لیے سورہ یاسین پڑھ میرا پتر اللہ توفیق دے کرکھان کی آگدہ ہے او ویک کرکھان کی آگدہ ہے آگدہ یریدنی الرحمن بضر ضر بولے نفع نہیں بولیا کیوں سامنے نظر آ رہا ہے کہ اے مشرک کافر ہن مینوں مارن گے اور مارن دے در پے گئے اس کر کے آگدہ بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا وقت نہیں نکا تشریح کرتا شیئا ولا ينقذون انہاں نبیاں دے ہاتھ اٹھن اللہ دے دربار اندر تے آکھن اللہ ترکھان نو بچا لے انہاں دے ہاتھ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر کے منگدیاں منگدیاں نیچے ڈگ سکتے نے مگر ترکھان نو اللہ والوں آئی ہوئی قضا تو کوئی نہیں بچا سکتا ان دا عقیدہ پیدا کر عقیدے دی اصلاح کر عقیدے دے اندر اصلاح پیدا کر کہ ساری دنیا میرے نفع سے ہو جاوے کہ اللہ نہ چاہے انہو لا یذل من والے ولا یعز من عادے اللہم لا مانع لما آتے ولا معطی لما منعت لا مانع لما آتے کہتے لا مانع لا مانع لا مانع لا مانع لما آتے ولا معطی لما منعت کہ دیون کے آوے کہ کوئی نہیں روک سکتا کہ بند کر لگے کہ کوئی نہیں دے سکتا ترکھان کی آخدہ ہے فَلَا يُنْقِذُونَ آخدے نے اچھا انہاں دے پیٹ اندر چھڑا مارا پیٹ پھٹیا میرا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ مولانا حبیب الرحمان یزدانی ہسپتال کے اندر سن میں باہروں دورہ کر کے آیا میں ہسپتال لاہور پہنچیا ادو جدو پہلے انہوں نے چھڑے مارے میں آخیا ذرا اپنی تبلیغی پالیسی نو نرم کر لو تے ہولے جڑے مینوں کہن لگے کہ سونیا میں تے ترکھان بن گیا تے مینوں گل سمجھ نہ آئی کہ کی آندے نے آخے گل سمجھ نہیں آئی میں کہا نہیں آخے میں وہ ترکھان بن گئی جہاں ذکر سورہ یاسین سے میں تے ہن آنا کہ حبیب ترکھان واکو میرا پیٹ پھٹیا ہوا ہوئے آندرا پار نکلیاں ہو کہ میں تڑپو میرا رب پوچھے یزدانی کی چاہی گئی میں آخا ساریاں پوریاں ہو گئیاں صرف تیرا دیدار چاہتا شہید ملت علامہ سستانی میں جس وقت ہسپتال پہنچیا کہ اتفاق کی بات ہے اس ویلے پہنچیا حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے نک نال وہ بڑا لاگا سی کپاہ دا تو میرا یزدانی آخری میرے ایس طرح ہلکا ہلکا بس این کرنا تھی میں کہ لو جی ترکھان کی اپنے رب کو اللہ اکبر کرس بن پیٹ سے چھڑا ماریا ایدہ پیٹ پھٹیا کہ قرآن آدھا کی لدخل الجنہ
یا پھر ادخلوا الی دار السلام، چل دار السلام کی طرف، چل بہشت کی طرف، چل جنت کی طرف. تو پھر آ جائے اللہ ہوں میں بہشت میں کی کرنا تو بتا رہا. اللہ آدھے نے بہشت نہیں چاہتی تھی، آدھے نہیں ہوں جڑا وعدہ کیتا ہی نا اپنے بندیاں نال راہ خدا وچ شہید ہونے والے نال وہ اپنا وعدہ پورا کر. وعدہ کہڑا ہے کہ شہادت گاہ کے اندر شہید جب تڑپتا ہے کہ اللہ انہوں اپنا دیدار نصیب کر دے. اللہ اکبر، اپنا دیدار نصیب کر دے. مولا نے دیدار دیتا. لہذا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. مگر انسانیت موت کے دروازے پر، انسانیت موت کے دروازے پر. اللہ اکبر. جنتی کا موڑ آپ